بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الاحنف بن قیس رحمہ اللہ، احنف بن قیس رحمہ اللہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، ذہبت میں گیا، لانصر تاکہ میں مدد کروں، نصر ینصر اس سے یہ فعل مضارع ہے اور شروع میں لام کہ ہے، تاکہ انصر میں مدد کروں، ھذا الرجل اس آدمی کی، اس سے مراد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فلقینی ابو بکر تو مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی، فقال پس انہوں نے فرمایا، این ترید تم کہاں جانا چاہتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ قلت میں نے کہا، انصر ھذا الرجل میں اس آدمی کی مدد کروں گا۔ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ارجع تم واپس لوٹ جاؤ، فانی پس بے شک میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول آپ فرما رہے تھے، اذا التقى المسلمان بسیفیہما جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ لڑنے لگیں، فالقاتل پس قتل کرنے والا، والمقتول اور قتل ہونے والا، فی النار آگ میں ہے۔ قلت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، ھذا القاتل یہ تو قاتل ہے، اس کا معاملہ تو واضح ہے، فما بال المقتول مقتول کا کیا حال ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ کان حریصا وہ بھی حریص تھا، علی قتل صاحبہ اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر۔ روایت کے راوی ہیں احنف بن قیس، ان کا نام ضحاک ہے، احنف ان کا لقب ہے اور یہ تابعی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشرف با اسلام ہوئے، لیکن ایمان لانے کے بعد زیارت سے محروم رہے۔ اس روایت کا تعلق جنگ جمل سے ہے۔ احنف بن قیس کہتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے ساتھ جنگ جمل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اعانت کے لیے نکلا۔ راستے میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی، جن کا نام نفیع بن حارث ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اس امر سے منع کیا، وجہ یہ تھی کہ ابھی تک ان کے سامنے حق واضح نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں حق پر کون سا گروہ ہے، اور اصول بھی یہ ہے کہ ایمان والوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو دوسرے ایمان والے کیا کریں؟ ان کے درمیان صلح کروائیں، اگر صلح کروا سکتے ہوں۔ اگر صلح نہ کروا سکتے ہوں تو پھر دیکھیں ان میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ اگر واضح ہو جائے کہ حق پر کون ہے تو پھر حق والوں کا ساتھ دیں۔ لیکن چونکہ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان دونوں گروہوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ اور ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے گروہ میں سے حق پر کون ہے ان کے سامنے واضح نہ ہوا تھا، اس وجہ سے انہوں نے خود بھی اس لڑائی سے کنارہ کشی کی اور احنف بن قیس کو بھی کنارہ کشی کی دعوت دی۔ یہاں یاد رکھیں صحابہ کرام میں جو لڑائیاں ہوئیں، مشاجرات اور اختلافات رونما ہوئے، ان کے بارے میں صحابہ کرام کے تین گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دلائل کی بنیاد پر حق پر سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ حق پر ہیں، لہذا ان کا ساتھ دیا۔ دوسرا گروہ انہوں نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا زبیر اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کو جنگ جمل میں حق پر سمجھا اور ان کا ساتھ دیا، اور جنگ صفین میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر سمجھا اور ان کا ساتھ دیا۔ جبکہ صحابہ میں تیسرا گروہ وہ تھا جو متردد تھا، ان کے سامنے بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، اس لیے انہوں نے اس لڑائی سے کنارہ کشی اختیار کی۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے ہوئے کہ سیدنا علی حق پر ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، نکلے، لیکن جب سیدنا ابو بکر نے انہیں بات کی تو وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وہ شریک ہوئے۔ دوسری بات جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پیش کیے کہ میں نے آپ سے سنا، اذا التقى المسلمان بسیفیہما، کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں تلواروں کے ساتھ لڑ پڑے، حالانکہ وہ لڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں، لڑنے کی وجہ سے اسلام سے نہیں نکلے، یہ الفاظ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں
ان میں صلح کرواؤ. صلح نہ ہو، صلح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو تم حق والے کا ساتھ دو. لڑائی کی وجہ سے کوئی بندہ ایمان سے نہیں نکلتا، یہ پہلی بات. لیکن یہاں ایک بہت بڑا شبہ جو ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور قتل ہونے والا بھی جہنم میں. کیا حدیث کے یہ الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے لشکروں پر صادق آتے ہیں؟ تو قطعاً یہ ان کے لشکروں پر صادق نہیں آتے. پھر انہوں نے یہاں یہ بیان کیوں کیے؟ ان کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف احنف بن قیس کو اس لڑائی سے الگ تھلگ کرنا تھا، باقی اور مقصد نہیں تھا. پوری امت کا اسی بات پہ اتفاق ہے کہ وہ دونوں اہل ایمان کے گروہ ہیں، اہل ایمان ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں جنتی ہیں. اختلاف ان کا جو ہوا، یہ جو روایت ہے کہ قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا جہنم میں، یہ کون سے قتل کرنے والے ہیں؟ یہ وہ مسلمان قتل کرنے والے ہیں جن کی لڑائی آپس میں دنیا پرستی پر ہو. نمبر 2، جن کی لڑائی آپس میں عصبیت پر، قبیلے اور خاندانی عصبیت کی بنیاد پہ ہو. تو چونکہ دونوں باطل ہیں تو قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور قتل ہونے والا بھی جہنم میں. آپ نے قتل ہونے والے کے جہنم میں جانے کی وجہ فرمائی کیونکہ وہ بھی اس بات کا حریص تھا کہ وہ اپنے سامنے والے کو قتل کر دے، لیکن پہلے اس کا وار چل گیا. لیکن جن کی لڑائی حق کی بنیاد پہ ہو، یہاں دیکھیں نا دونوں فریقوں کے پاس دلائل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قصاص ابھی لینا چاہیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے، اور دوسروں کا موقف ہے ابھی نہیں لینا چاہیے، پہلے خلافت کو مضبوط کریں پھر قصاص لیں. ان کے پاس بھی قرآنی دلائل ہیں، ان کے پاس بھی قرآنی دلائل ہیں، اور دونوں ہی دین کی بنیاد پر آمنے سامنے آئے. تو یہ قاتل مقتول جہنم میں یہ ان لوگوں پہ صادق آتی ہے جو دنیا پرستی پہ ہوں، عصبیت کی بنیاد پہ ہوں یا باطل پہ ہوں. جو دین کی بنیاد پہ ہوں ان کے اوپر یہ روایت صادق نہیں آتی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کرنا صرف اور صرف احنف بن قیس کو اس لڑائی سے الگ تھلگ کرنے کے لیے تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی حق کی سمجھ نصیب فرمائے. عن الاحنف بن قیس رحمہ اللہ، احنف بن قیس رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ذهبت لانصر هذا الرجل، میں گیا لانصر تاکہ میں مدد کروں، هذا الرجل اس آدمی کی. فلقینی ابو بکر، تو مجھ سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی. فقال، بس انہوں نے فرمایا این ترید، تم کہاں جانا چاہتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ قلت، میں نے کہا انصر هذا الرجل، میں اس آدمی کی مدد کروں گا. قال، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارجع، تم واپس لوٹ جاؤ. فانی، پس بے شک میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ فرما رہے تھے اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ لڑنے لگیں، فالقاتل، پس قتل کرنے والا، والمقتول، اور قتل ہونے والا، فی النار، آگ میں ہے. قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، هذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، اس کا معاملہ تو واضح ہے. فما بال المقتول، مقتول کا کیا حال ہے، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا، وہ بھی حریص تھا، علی قتل صاحبہ، اپنے ساتھی کے قتل کرنے پر.